بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 8952۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے جب کہ معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار تھا، تو اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی ان کو دنیا کے اندر بھیجا، جن کے اخلاق کردار کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس عظیم الشان ہستی کو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے ربیع الاخر کے درمیانے عشرے کے اندر آپ کا عرس پاک جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کا نام پاک سید محمد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ والد ماجد کا نام حضرت خواجہ سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہیں دنیا نظام الدین محبوب الہی اور سلطان المشائخ جیسے القابات سے جانتی ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسینی سید ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 24 صفر المظفر 636 ہجری بمطابق 4 اکتوبر 1238 کو ہندوستانی صوبہ اتر پردیش کے شہر بدایوں کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی تشریف لے گئے۔ یہاں شیوخ العالم خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کا تذکرہ سنا تو دل کے اندر ان کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ چنانچہ دلی میں 4 سال تک علم حاصل کرنے کے بعد 20 سال کی عمر میں آپ پاک پتن تشریف لائے اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بیعت فرمائی، یعنی ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ 24 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لیں اور حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ آپ نے دینی خدمات سر انجام دیں۔ 18 ربیع الاخر 725 ہجری بمطابق 12 اپریل 1325 کو وصال ہوا۔ اس سال 2021 کے اندر آپ کا 718واں عرس پاک جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بے کس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حاجت روائی جو ہے وہ شروع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ حاجت روائی کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، کون شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورًا تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ وہ خوشی ہے جو کسی مسلمان کے دل کے اندر داخل کریں، او تکشف عنہ قربتاً، یا اس سے کسی پریشانی کو دور کریں، او تقضی عنہ دینا، یا اس سے قرض کو دور کریں، او تطرد عنہ جوعاً، یا اس سے بھوک کو دور کریں، والا ان امشی مع اخ لی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ پھر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا
مجھے مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عبادات کا فائدہ اکیلے بندے کو ہوتا ہے، جبکہ حاجت پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6026۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام جو آسمانی کتابوں کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ فرماتے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسین چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کلمات یہ ادا فرمائے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، وصلوا اور نماز ادا کرو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلون الجنت بسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2485۔ محبوب الہی کے لیے دعائے گنج شکر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو خلافت عطا فرمائی تو یہ دعا فرمائی، اسعدک اللہ فی الدارین ورزقک علما نافعا وعملا مقبولا، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں سعادت عطا فرمائے، علم نافع اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمایا تو ایسا سایہ درخت ہوں جس کے سائے میں کثیر مخلوق آرام پائے۔ تو یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دعا قبول ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرید خاص سے ایک خاص کام جو ہے وہ لیا۔ آپ کا لنگر خانہ کیسا تھا؟ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود تو ایام ممنوعہ کے علاوہ ہر روز روزہ رکھتے تھے، مگر آستانہ ذیشان میں مخلوق خدا کے لیے مختلف کھانے تیار کرتے ہیں۔ بے شمار امیر و غریب، شہری و پردیسی، عوام و خواص ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اپنے ساتھ بھی کھانا لے جانے کی اجازت ہوتی ہیں۔ لنگر شریف کی تیاری اور تقسیم میں تمام شرعی آداب کا خیال رکھا جاتا۔ تاجدار گولڑا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ہے، شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر روزانہ بے شمار لوگ جو ہے وہ لنگر کھاتے ہیں۔ لنگر شریف کے وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ روزانہ 11 اونٹوں کے بوجھ کے برابر نمک اور مرچ وغیرہ مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں، یعنی اونٹ کے دونوں طرف ظاہر بات ایک ایک بوری رکھتے ہیں، اور اس سے ٹوٹل 22 بوریاں بن جاتی ہر روز کی۔ بادشاہ کے درباریوں نے اسے خواجہ صاحب کے خلاف اکسانے کے لیے کہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے درویش بازار سے تمام چیزیں لے جاتے ہیں اور دوسرے شہروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ بادشاہ نے کہا شہر میں اعلان کرا دو کہ کل سے کوئی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درویشوں کو کوئی چیز نہ بیچیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا فلاں جانب ایک شہر ہے، اس کا نام نظام آباد ہے، وہاں جا کر اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز لے آیا کرو۔ خدام نے عرض کی کہ اس طرف تو کوئی شہر نہیں، ویرانہ ہے۔ فرمایا تم چلے جاؤ۔ حکم کے مطابق جب خدام اس طرف گئے تو وہاں ایک عظیم شہر آباد تھا۔ کچھ عرصہ تک وہاں سے ضرورت کا تمام سامان لاتے رہے۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا یہ خدائی لنگر ہے جسے کوئی بھی بندہ بند نہیں کر سکتا۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ محبوب الہی کے ساتھ عداوت رکھتا تھا۔ کسی نے اس کے کان بھرے کہ شاہی وزیر دربار کے جو وزیر مشیر ہیں نا وہ محبوب الہی کے عقیدت مند ہیں، اور ان کے نذرانوں سے آپ علیہ الرحمہ کے لنگر خانہ کا سارا خرچہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور یہ خرچہ وزیر مشیر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم نامہ جاری کر دی کہ آج کے بعد کوئی شاہی امیر حضرت محبوب الہی کے پاس حاضر نہ ہو، ساتھ ہی نگرانی کے لیے جاسوس مقرر کر دیے۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کا لنگر کا انتظام کون کرتا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ کھانا پہلے سے زیادہ پکایا جائے گا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے پوچھا کہ خانقاہ کا کیا حال ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اب پہلے سے زیادہ جو ہے وہاں پر لنگر پکتا ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر شرمندہ ہوا اور کہنے لگا میں غلطی پر تھا،
یہ لنگر روکنا میرے پاس کی بات نہیں۔ خیر المجالس فارسی کی جو کتاب ہے اور اس کے اندر 70واں اور 72واں دفتر جو ہے وہاں پر یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عز حزینا البسہ اللہ تعالی لباس التقوی وصلی علی روح فی الارواح، کہ جو غم زدہ کی غم خاری کرے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس پہناتا ہے اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت نازل فرمائے گا۔ کنز الاموال حدیث نمبر 4,42,625۔ محبوب الہی اور غم خاری۔ شیخ المشائخ محبوب الہی سے عرض کی گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دلی سکون میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی غم ہی نہیں۔ آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ قدر غم و اندھا کہ مرا است ہیچ کس را دری جہاں نیست، کہ یعنی جتنی فکر مجھے ہے، جتنی پریشانی مجھے ہے، اس جہاں میں کسی کو بھی نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنی مخلوق آتی ہے اور ہر کوئی شخص اپنی پریشانی آ کر مجھے بتاتا ہے۔ تو تم خود ہی سوچ لو کہ میرے دل جو ہے وہ کتنا عجیب یعنی ہوگا کہ اگر پریشانی سنے تو پریشان نہ ہو۔ پھر حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ سیدنا نعمان بن بشیر سے مروی ہیں المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہم، یعنی تمام مسلمان جو ہیں وہ غم خاری کے اندر ایسے ہیں جیسے ایک ہی شخص کے اعضاء، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف بیمار ہو جاتا ہے، اور سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی ہمارا حال ہے۔ خیر المجالس فارسی تو وہاں پر یہ تاریخ مشائخ چشت، تو وہاں پر بھی یہ جو ہے وہ ذکر جو ہے یہ حدیث پاک آپ نے نقل جو ہے وہ فرمائی ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کے عیب کی پردہ پوشی، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے بصرہ بعیوب نفسہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو زیادہ دیکھتا ہے، کسی کی طرف کم دیکھتا ہے۔ آج تو لوگوں کا معمول ہے کہ ہر وقت کسی کی طرف دیکھنا، کسی کی طرف دیکھنا۔ تو محبوب الہی اور پردہ پوشی کے حوالے سے ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ آپ کے دور میں جلال الدین خلجی کے بعد سلطان علاء الدین خلجی وہ بادشاہ بنا، تو علاء الدین خلجی کا کوتوال شاہی قلعہ کا سیکورٹی آفیسر ملک علاء الدین ایک مرتبہ محبوب الہی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے لیے اپنی رعایا کے حالات سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے اپنا وہ رومال اٹھایا جس سے وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ جو وہ صاف کیا کرتے ہیں، اور وہ رومال علاء الدین کو عطا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کو دے دینا اور کہنا کہ رات کو سوتے وقت اس کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیں۔ علاء الدین نے نہایت ہی احترام سے وہ رومال وصول کیا، چوم کر سر پر رکھا اور الٹے قدم واپس آ گیا۔ دوسرے دن علاء الدین حاضر خدمت ہوا اور بہت پریشان تھا، عرض کرنے لگا رات کو سلطان نے آپ کا جو رومال میرے چہرے پر ڈالا، کچھ دیر بعد مجھے بلوایا اور کہا کہ پورا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے دلی کے ہر گھر کو اندر سے دیکھا۔ پھر بادشاہ نے گھروں کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ فلاں گھر میں فلاں فلاں مجرم ہے، ان کو گرفتار کر کے لاؤ، سزا دیں گے۔ یوں پورے شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ انسان غلط راستہ اختیار کرنے میں بہت جلد باز ہے۔ میں نے اسے یہ رومال اس لیے دیا تھا کہ وہ شہر کے مظلوم اور مفلسوں سے باخبر ہوں اور مظلوم کو ظلم و ستم سے بچائیں اور غریبوں کی مفلسی دور کریں، مگر وہ اس طرح توجہ کرنے کے بجائے لوگوں کے گناہوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، تو بادشاہ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ لوگوں کی پردہ پوشی کریں۔ پھر علاء الدین سے فرمایا کہ فوراً بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس رومال کے لیے جو کچھ بھی معلوم ہو اسے دل میں رکھا کریں، کسی پہ ظاہر نہ کریں، اور اس کے ذریعے جو مظلوم ہیں ان کی مدد کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اتنا ظرف نہیں رکھتا، لہذا ذمہ داران آفیسر مقرر کر کے ان کے ذریعے رعایا کی خبر لی جائے۔ چنانچہ علاء الدین کے حکم کے مطابق بادشاہ کی طرح روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ
اپنے پیارے بندوں کو وضو کی برکت سے غیبی حالات دکھاتا رہتا ہے، مگر وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے اور زبان بند رکھتے ہیں، گویا دیکھنے کے باوجود انہوں نے دیکھا ہی نہیں، سننے کے باوجود سنا ہی نہیں، اور جاننے کے باوجود انہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اسلامی انقلاب تب آتا ہے، کہتے ہیں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، تو اس کے دور کے اندر ہر شخص جو ہے جب کسی سے ملتا تو وہ عمارت خریدنے کی گفتگو ہی کرتا۔ اسی طرح جب سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو وہ کھانے پینے اور نکاح کا بڑا شوقین تھا، لہذا اس دور میں لوگ شادیوں کی اور کنیزوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وکانت ہمت عمر بن عبد العزیز فی قراءۃ القرآن وفی الصلاۃ وفی العبادہ، جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آیا تو آپ کی زیادہ توجہ قرآن پاک، تلاوت، نماز، عبادت کی طرف ہوتی۔ چنانچہ آپ کے دور میں لوگ آپس میں ملتے تو عبادت کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تم کتنا وظیفہ پڑھتے ہو، تم کتنے پارے تلاوت کرتے ہو، کتنا قرآن پاک یاد کر لیا، قرآن پاک کب مکمل کرو گے، رات نوافل کتنے پڑھیں، مہینے میں روزے کتنے رکھتے ہو۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 186۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر اکثر مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان اشراق اور چاش تک کی نمازوں کے پابند ہو گئے، اور تفریح کے مقامات کے اوپر بھی وضو خانے بنا دیے گئے اور نماز کے لیے جگہ بنا دی گئیں۔ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، بہت سے حفظ قرآن میں مشغول ہو گئے۔ جب کسی جگہ لوگ اکٹھے ہوتے تو دنیاوی باتوں کے بجائے بزرگوں کے حالات اور اوصاف کا تذکرہ کیا جاتا۔ سود خوری، شراب نوشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہونے لگا، اور سچ بولنے کی عادت جو ہے وہ عام ہو گئی، کم تولنے کا رواج ختم ہوا، لوگ گناہ کبیرہ سے ڈرنے لگے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوا۔ تو اس کائنات کے اندر جو ہے آخری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، فلسفی آئے، نامور آئے، شاہ سوار آئے، طاقتور آئے، لیکن آج دنیا ان کو جانتی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو درویش منش آئے اور بوریاں نشین آئے، سادگی پسند آئے، تو جو کر و فر سے بڑا دور تھے، اور ان کی دینی خدمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا انعام دیا ہے کہ لوگ جو ہیں آج بھی ان کا جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے وہ نام لیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو زندگی ہے وہ اسی انداز کے اندر گزارنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے دین کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔